آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے تقریر بھی کی اور ایک ٹویٹ بھی کیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے قوم کو یہ خبر دی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا تجارتی خسارہ کم ہونے والا ہے۔ فرماتے ہیں our economic stabilization measures now showing positive results with exports rising and imports falling for January 2019 compared to January 2018 leading to a $1 billion reduction in trade deficit۔ $1 ارب کا تجارتی خسارہ کم ہونے والا ہے۔ تو جاوید لطیف صاحب، یہ تو ایک اچھی خبر ہے۔ اچھی بات ہے اگر ایسا ہو، مگر ایسا ہے نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ موڈیز، آپ یہ دیکھیں امریکن کی سروے کمپنی مالیاتی ادارے کے حوالے سے جو کرتی ہیں، ان کے جو سروے آ رہے ہیں وہ کیا آ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ 14 دسمبر 2018 کو موڈیز نے یہ کہا تھا کہ ان کا جو معاشی صورتحال ہے، جو انہوں نے ہنٹ دیے تھے، وہ بری ہونے جا رہی ہے۔ تو کیا اس وقت کوئی میئر لینے نہیں چاہیے تھے؟ کیا اس وقت کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی؟ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ان کے دور میں ہمیں یہ ملا، ہم آج افراط زر جو ہے وہ آج دیکھ لیں کہ 8.2 پر آ گئی، جبکہ ہمارے دور میں وہ 3.9 پر تھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہاں سے فکر لیا آپ نے؟ میں ان کی 8.2 سے 3. میں عرض کر رہا ہوں، یہ سرکاری اعداد و شمار ہے۔ اچھا، اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قومی پیداوار کے حوالے سے آج جو صورتحال ہے وہ 3.8 ہے ہمارے۔ یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے؟ یس، بالکل۔ یہ کب ملے ہیں آپ کو؟ یہ ہے آج سے 4 ماہ پہلے کی۔ 4 ماہ پہلے کے؟ یار میں کیا جو 1 سال پہلے ہم چھوڑ کے گئے، اچھا، اس وقت کیا صورتحال تھی اور آج کی کیا صورتحال ہے؟ تو اب تو یہ امپورٹس، اچھا، یہ جتنے سروے ہیں یہ کوئی اپوزیشن نے نہیں کروائے، یہ تو بھائی آپ جن پر آپ بیس کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن پر مالیاتی IMF بیس کرتا ہے، جس پر عالمی بینک بیس کرتے ہیں، یہ سارے وہ ہیں۔ چانڈیو صاحب، کچھ نہ کچھ تو معاملات بہتر ہو رہے ہیں۔ کیسے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ ایک حوالے سے بہتری کی نوید سنا رہے ہیں۔ انہوں نے نویدیں تو بہت سنائی ہوئی ہیں، نتیجہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھینسیں بکیں گی، ایک قیامت آ جائے گی خوشحالی کی۔ پھر انہوں نے کہا گورنر ہاؤس، اب وعدے، جب میں ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہوں، ایک بھی بات پوری نہیں کی۔ خواب دکھانا اور ہے، حقیقت میں رہنا۔ ان کی حکومت تھی میر صاحب، سی پیک چلو حکومت پوری ہوگی، سی پیک کے آگے نتائج جو بھی ہوں وہ آپ کہاں تک پہنچے۔ اب ان کا ہے سعودی بادشاہ، بابا وہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے، پاکستان کے لیے قابل فخر دوست، دل کا سرور ہے۔ آ جائیں وہ بھی دیکھ لیں گے آپ کے۔ آپ صرف سوال خواب دکھاتے ہیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، پھر بات ختم کر رہا ہوں۔ سارے آپ کے حکومتوں کے پروگرام آپ کے نظام حکومت پر منحصر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا سیاسی نظام چلے گا، سیاسی نظام میں بہتری ہوگی، استحکام ہوگی، تو پھر آپ خوشحالیاں بھی تو دے سکیں۔ سیاسی نظام کو بےچینی ہونی ہے، سیاسی نظام کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہوسٹیج تو نہ بنائیں۔ نہیں بناتا ہوں، لیکن پارلیمنٹ سے بھاگو گے، کوئی معاہدے پارلیمنٹ میں تذکرے نہیں کرو گے، پارلیمنٹ میں جانا نہیں ہوگا، پارلیمنٹ کو ایسے بے توقیر کرو، تو میں یہ کہتا ہوں جب یہ سیاسی پارٹیوں سے بھاگو گے، آپ کی ملکی پارٹیاں ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے، بحران کو حل کرنا ہے، یہ اچھی بات کیا آپ۔ بحران سے نکالنا ہے ایک جملہ تو سیاسی مستحکم کریں ملک کو، سیاسی طور پر ایک جملہ مجھے کرنے کی، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کے کوئی دوست ہیں، اگر فیصل واڈا سے کوئی 1-2 وزیر اور بھی اکٹھے ہو جائیں تو شاید یہ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، یعنی کہ آپ کے خیال میں فیصل واڈا ایک کمپیٹنٹ وزیر ہے؟ یس، بالکل، میں ان کو بھگانا ہے، ان کو میں سمجھتا ہوں، یہ آپ ان کو بھگا رہے ہیں، کنٹروورشل بنانے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ناکام کوشش ہے یا مثبت کوشش ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن میں کبھی آپ پرویز لائی کو پنجاب کا چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ بنا دیتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں فیصل واڈا بہت اچھا آدمی ہے۔ اچھا، میں اس لیے کہتا ہوں، اگر میں کہوں تو وہ بات بنتی ہے، آپ کو نہیں کہنا۔ اچھا چلے، مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دے دے۔ میں یہ کہتا ہوں، فیصل واڈا سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اگر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آپ عدم اعتماد کر کے کسی کو ہٹانا چاہیں گے نا، تو 4 ووٹوں پہ آپ کا پرائم منسٹر کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، عدم اعتماد پھر ادھر بھی آئے گا، یہ کام یہاں رکنے والا نہیں ہے۔ جی، وہ جن کے 4 ووٹ ہیں نا، وہ ان کا بھی ایک ووٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہے، اور وہ ایک
ایک ووٹ ہی ڈیسائسو ووٹ ہے, آگے آپ بات ختم کریں. اور لیکن پھر بات جہاں پر جلتے ہیں پھر وہاں تک جائے گی, ان کو یہاں نہیں کوئی کہیں نہیں جائے گی, بات پارلیمنٹ کے اندر ہی رہے گی. واڈا صاحب یہ جو بات چیت کی بات کی نا چانڈیو صاحب, بڑی اچھی بات ہے. تو یہ بات چیت سے معاملہ طے کریں, کیا کنفنٹریشن میں بتا دوں, دیکھیں جھگڑوں میں جا رہے ہیں. میر صاحب دیکھیں, ہم نے وہ بھی ٹرائی کیا جو ہماری ایج کے حساب سے بھی نہیں ہے, ہم جو برداشت نہیں کرتے, مطلب وہ ایک مثال ہے نا کہتے ہیں چوری اور سیدھا زوری, وہ بھی ہم نے آزما لی کہ چلے جی 1.5 گھنٹے کی تقریر کی شہباز صاحب نے 3 دفعہ ہم نے سنی, نہ چاہتے بھی سنی. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ایک منٹ, یہ میرے لیے بڑے محترم ہے, میرے بھائی ہیں چھوٹے, میں بات کہنے لگا ہوں تاکہ آپس میں بات کریں. آپ نے کہا آپ نے کوششیں کی ہیں, کون سی کوششیں آپ نے کی ہیں سیاسی پارٹی کو نارمل کرنے کے لیے؟ کیا آپ کے وزیر اعظم کی گفتگو توہین نہیں ہے سیاسی پارٹی؟ شروع میں اچھا کہہ رہا ہوں, شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا اسی لیے کہ قانون سازی ہو. توہین آمیز گفتگو گالیاں, کیا یار پھر اسمبلی میں میری باری آئی, میرے ٹائم کی بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی میں نے گالی دی ہے. میں اگر میں نے گالی دی ہوتی ہے, اللہ نہ کرے میں کبھی ایسی گھٹیا بات کروں, لیکن میں نے گالی دی ہوتی تو میں کھڑا ہوتا کہ جی میں نے کیا ہے, جو میں کروں گا وہ کھڑا ہو کے کہوں گا میں نے کیا ہے. آپ واک آؤٹ کر گئے, پرائم منسٹر صاحب آئے, آپ نے شہباز شریف صاحب نے پرچیاں لکھ کے پیچھے ڈائریکشن دی, ہم تو وہاں بیٹھے تھے نا اسمبلی میں. اگر آپ کی بات سنیں گے اور آپ ہماری بات نہیں سنیں گے تو پھر تو معاملہ چاہیے. اب ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ سر ہمارا پریشر ہے کیبنٹ کا کہ سر ایک تو چوری پر سیدھا چوری وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے الیکشن سے پہلے بھی ہمیں قوم نے سدھارا تھا اناڑی کی وجہ سے کہ ہم کھلاڑی نہیں ہیں, ٹھیک ہے سر, کھلاڑی ان کو مبارک ہو, ٹھیک ہے سر, ہم کھلاڑی نہیں, جو ہماری وے آف اسٹائل ہے ہم اسی میں چلیں گے. اب سر اس کے لیے بائیکاٹ ہو, جیسا جو ہماری سیاست تھی ڈے 1 سے, اب ہم قوم کے لیے اچھا اب میرا ٹائم ختم ہو گیا.